बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि एसएचओ कौन होता है, एसएचओ को कौन अपॉइंट करता है, इंस्पेक्टर और एसएचओ में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इसके नाम को डिस्कस करेंगे कि एसएचओ बेसिकली होता क्या है। एसएचओ 3 कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है। फर्स्ट एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होता है ये एक पोस्ट का नाम है। एक पोस्ट को नाम दे दिया गया है स्टेशन हाउस ऑफिसर, और ये कोई रैंक नहीं होता। पुलिस के जिस तरह जो है उनके ग्रेड के हिसाब से रैंकिंग की जाती है, वो रैंक जो होते हैं वो एक अलग कैटेगरी है। यहां पर एसएचओ जो है वो एक पोस्ट है जिस पर किसी भी ग्रेड के 16, 14 स्केल के बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं। एसएचओ बेसिकली एक पोस्ट का नाम है और इसको अपॉइंट किया जाता है पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस स्टेशन जो होता है वो क्या होता है और किस जगह पे मौजूद होता है। पुलिस स्टेशन जो होता है वो किसी एक खास इलाके, सिटी में बाकायदा तौर पर उसको बनाया जाता है ताकि जो वहां का जो माहौल है उसमें अमनो अमान जो है वो कायम कर सके। स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होता है, पुलिस स्टेशन की तमाम तर जिम्मेदारियां जो होती हैं वो इस बंदे पे होती हैं कि ये बंदा जो होता है मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार होता है जो है जितने भी इस इलाके में क्राइम होते हैं उनको कंट्रोल करने का, और इसके साथ साथ जो है इसके अंडर होता है वो उस अमले की हर कारकर्दगी का जिम्मेदार भी इसी को ठहराया जाता है। अक्सर औक़ात आप देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में चौकियां बनाई जाती हैं। चौकियां बेसिकली इसलिए बनाई जाती हैं अगर इलाका बड़ा है, एक थाने की हदूद में वो इलाका जो है वो नहीं आता, उस इलाके की जो है वो मुख्तलिफ किस्म की पुलिस पोस्ट बना दी जाती हैं जिन्हें चौकी का नाम दिया जाता है। वो पुलिस चौकियां जो होती हैं वो डिफरेंट इलाकों में जो है वो बनाई जाती हैं ताकि वहां पर जो मौजूद अफराद हैं, वहां पे जो सोसाइटी जो है, वहां के लोग जो हैं वो इजीली उस जगह पर पहुंच सके और अपनी जो है वो जो भी उनको मसाइल हैं उसको डिस्कस कर सके और उनका हल निकाल सके। अवाम की आसानी के लिए पुलिस पोस्ट जो है वो कायम कर दी जाती हैं और तमाम पुलिस पोस्ट जो होती है वो चौकियां जो होती है वो एक मखसूस एसएचओ के अंडर होती हैं। अगर हम कोई दरखास्त देते हैं कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की तो वो भी पुलिस एसएचओ के नाम ही लिखी जाती है और चौकी का नाम दे दिया जाता है कि फलां इलाके में है तो वहां पर मौजूद जो है वो जो भी ऑफिसर होगा उसका नाम, और बेसिकली एसएचओ को ही ये रेफर कर दी जाती है। वो कार्रवाई जो होती है एसएचओ के अंडर होती है। ये है एक छोटा सा एसएचओ का तारुफ। अब हम चलते हैं कि एसएचओ को बेसिकली जो है अपॉइंट किस तरह किया जाता है, इसको अपॉइंट कौन करता है। पुलिस ऑर्डर 2002 ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें डिफरेंट आर्टिकल्स बना दिए गए हैं जो कि पुलिस के मुतल्लिक कह सकते हैं कि पुलिस के जो कवानीन हैं उनको आर्टिकल्स की शक्ल में लिख दिया गया है। इसमें आर्टिकल नंबर 21 नंबर आर्टिकल में ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रीजन एंड डिवीजन्स के तहत उस बंदे को एसएचओ अपॉइंट किया जाता है जो कि कम से कम जो है वो इंस्पेक्टर हो या सब इंस्पेक्टर हो। इससे कम दर्जे के ऑफिसर को एसएचओ नहीं लगा सकते। पुलिस ऑर्डर 2002 में बाकायदा तौर पर आर्टिकल नंबर 21 में
یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ایسے بندے کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں جس کا کم از کم جو ہے وہ رینک انسپیکٹر ہو یا سب انسپیکٹر ہو۔ اب رینک انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر کے گریڈ کیا کیا ہوتے ہیں؟ انسپیکٹر کا جو گریڈ ہوتا ہے وہ 16 ہوتا ہے، 16 گریڈ کا انسپیکٹر ہوتا ہے، اور سب انسپیکٹر جو ہوتا ہے اس کا 14 سکیل ہوتا ہے، 14 گریڈ کا وہ بندہ ہوتا ہے۔ اب دونوں میں مین فرق اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے شولڈر پہ جو ہے وہ سٹارز لگے ہوتے ہیں۔ اب اگر 3 سٹار لگے ہیں تو آپ اس بندے کو ایزیلی پہچان سکتے ہیں کہ وہ انسپیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ ان کی یونیفارم پہ باقاعدہ طور پر ٹیگ بھی موجود ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے ان کا ڈیزگنیشن، اور دوسری ٹیگ پہ لکھا ہوتا ہے ان کا نیم۔ اس کے علاوہ ان کے شولڈر پہ جو بیسیکلی جو ان کے عہدے کو، ان کے رینک کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ ان کے سٹارز ہوتے ہیں۔ اگر 3 سٹارز ہیں تو وہ بندہ انسپیکٹر ہوگا، اگر 2 سٹار ہیں تو وہ سب انسپیکٹر مطلب SI ہوگا۔ ان دونوں بندوں کو جو ہے وہ اس اہل سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندے جو ہیں وہ جو ہے SHO تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ SHO کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہیں وہ ہے کہ انسپیکٹر BS 16 اور سب انسپیکٹر BS 14 ہونا ضروری ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر انسپیکٹر SHO نہیں ہوتا، ہر سب انسپیکٹر جو ہوتا ہے وہ SHO نہیں ہوتا۔ SHO اس بندے کو ہی کہا جاتا ہے جس کو جو ہے متعلقہ محکمہ جو ہوتا ہے وہ اس پوسٹ کے لیے اپوائنٹ کر دیتا ہے، ورنہ بہت سارے SI جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ SHO نہیں ہوتے۔ بہت سارے انسپیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ DPO کے آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور جگہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کو ہم SHO نہیں کہہ سکتے۔ SHO بیسیکلی ایک پوسٹ کا نام ہے، اس کو اپوائنٹ جو کرتے ہیں وہ محکمہ کرتا ہے اور اس کے بعد ہی اس کو SHO کا نام دیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں مین چیز کی طرف کہ SHO کی پاورز کیا ہوتی ہیں، اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے۔ SHO بیسیکلی جو ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اپنے علاقے میں امن و امان قائم کر سکے، امن و امان کے ساتھ شہریوں کی حفاظت اور وہاں پر لا قانونیت کا خاتمہ اور حکومتی قوانین کو نافذ کیا جاتا ہے۔ سب سے مین کام کہ امن کی بحالی، جو آج کل بہت زیادہ ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں، حکومتی کارکردگی کو لے کر عواموں سے جو آواز اٹھتی ہے وہ سوسائٹی میں ایک بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے وہ SHO کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں امن و امان قائم کر سکے۔ اگر کسی بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس نے کوگنائزیبل اوفینس کیا ہے، اس بندے کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس اسٹیشن میں لایا جاتا ہے، اور پولیس اسٹیشن میں دوران تفتیش اس کو کوئی مسئلہ بنتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اس کا کوئی جسم کا حصہ جو ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا وہ تفتیشی ذمہ دار تو ہوگا، ساتھ ساتھ اس تمام عمل کا ذمہ دار جو ہے وہ SHO کہلائے گا۔ SHO کی مکمل طور پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس کی موجودگی میں بندہ جو ہے وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے معاشرے میں اور اس بندے پہ جو اس کو پکڑ کے لائے ہیں تفتیش کے دوران کوئی حصہ ڈیمیج ہو یا اس کی جان چلی جائے۔ ہر چیز کا ذمہ دار جو ہے وہ اس تھانے کی حدود میں SHO کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر کوئی SHO آپ کے کہنے پہ کوئی FIR درج نہیں کرتا، جو کہ اس کی قانونی طور پر ذمہ داری ہے، SHO کی 154 کے تحت CRPC 154 کے تحت یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ شہری اگر آ کر کوگنائزیبل اوفینس کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ اس بندے کی بتائی ہوئی بات اور اس بندے کا جو مسئلہ ہے کوگنائزیبل اوفینس جو وہاں پر ہوا ہے
اس کے خلاف کارروائی کرنے کا ہے مجاز ہوتا ہے، وہ فوراً 154 CRPC کے تحت FIR کاٹے گا۔ اگر وہ بندہ جو ہے وہ بتا رہا ہو اور SHO اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، پھر سیکنڈ آپشن ہمارے پاس آتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کورٹ کا رخ کرتے ہیں۔ پھر وکلاء حضرات جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کرتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ انڈر دا سیکشن CRPC 22A سب سیکشن 6 کے تحت جو ہے اس بندے کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا جو حکم صادر کرتے ہیں وہ جج صاحب کرتے ہیں، جس میں ہم جو ہے وہ SHO کو پارٹی بناتے ہیں اور SHO کو جو ہے جج صاحب ڈائریکشن دیتے ہیں۔ اگر وہ SHO فالو نہیں کرتا تو وہ عدالت اس کو دوبارہ پھر حکم جاری کرتی ہے کہ یہ دوبارہ پھر جو ہے FIR کاٹے جائے 154 کے تحت CRPC کے تحت۔ اگر وہ دوبارہ نہیں کرتا تو اس SHO پر جو ہے وہ عدالت جو کام کو جو ہے وہ نہیں مانتا، حکم کو نہیں مانتا، تو اس کے خلاف توہین عدالت جو ہے وہ فائل کی جاتی ہے۔ وہ بندہ توہین عدالت کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے خلاف عدالت کارروائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ SHO جو ہے وہ اپنا کام انجام نہیں دیتا تو ہم اس کی جو ہے اس کے خلاف درخواست DPO کو، CPO کو، CCPO کو بھی دے سکتے ہیں اور ڈائریکٹ طور پر اس بندے کو جو ہے اس کے خلاف کارروائی کروا سکتے ہیں۔ تو ایک ہمارے پاس یہ فورم موجود ہے، ہم SHO کے خلاف DPO کے ساتھ CCPO اور CPO کے پاس ہم جا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔